بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ روزے کے فدیے کے حوالے سے ہمارے اکثر و بیشتر جو مسلمان ہیں وہ اس حوالے سے سستی کرتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو روزے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، ایسے لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب طاقت نہ رکھنے والے سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یطیقونہ کا معنی یتجشمونہ کرتے ہیں، یعنی ایسا بندہ جو سب سے زیادہ مشقت محسوس کرتا ہے روزہ رکھنے میں، جو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ گویا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص نہیں ہے جو جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو دائمی مریض ہے۔ دائمی مریض یعنی جس کو شفا ملنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ جو شخص ہے وہ روزہ اس کے لیے روزے کی رخصت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہے۔ اب چونکہ جب بڑھاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اب اس کے لیے قضا کا تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، قضا کے کوئی چانسز نہیں، وہ جوان تو نہیں ہوگا کہ وہ روزوں کی قضا دے گا۔ تو ایسا مریض جو دائمی مریض ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا اس مرض کی وجہ سے، یا پھر بوڑھا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فدیہ جو ہے یہ فرض قرار دیا ہے۔ یہ یقیناً رخصت ہے۔ فدیہ جو ہے یہ تو عارضی سا فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام و مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی جو مہینے کے روزے ہیں اس کے بدلے میں وہ مسکین کو مہینے کا کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو کھلائے یا مہینے کی مناسبت سے اتنا کھانا کھلا دے۔ مثال کے طور پہ 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ بعض لوگ اس سے 1 ٹائم کا کھانا مراد لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے مراد 1 ٹائم کا کھانا نہیں ہے بلکہ 2 ٹائم کا، چونکہ جو روزہ رکھتا ہے وہ 2 ٹائم کا سحری بھی کرتا ہے اور افطاری بھی کرتا ہے۔ تو جو مسکین کو کھانا کھلائے گا اس کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے بدلے میں ایک ساتھ کھانا کھلا دے، 60 ٹائم کا کھانا 60 مسکینوں کو 1 ٹائم میں کھلا دے، اس کی مرضی ہے۔ اس کے پیسے دے دے، جو مستحقین مساکین ہیں پیسے دے سکتا ہے اور کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو لوگ مستقل مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت دی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر فدیہ نہیں، فدیہ ہے۔ اب یہ تو تھوڑا سا فدیہ ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ کہ جو دائمی مریض ہیں، دائمی مریض بھی فدیہ دیں گے، تو اس کے بدلے میں جو فدیہ بنتا ہے، تو فدیہ ہرگز نہ ترک کریں۔ اور ایسے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ تو وہ دائمی مریض ہیں اور نہ وہ بوڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تنگی محسوس کرتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے اور وہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن میں ان کو کبھی بھی روزہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا اور کبھی بھی میں ان کو روزہ چھوڑنے کی ان کی حمایت نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ روزہ نہ چھوڑیں، لیکن اس کی باوجود بھی وہ روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو کم سے کم میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ فدیہ ضرور ادا کر دیں۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو عذر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائے فدیہ دینے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کا فدیہ قبول کر کے ان کو روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ ان کا عذر قابل قبول نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم یہ جو فدیہ ہے ان کے لیے وہ صدقہ بن جائے گا، ان کے لیے ایک جو ہے انفاق فی سبیل اللہ بن جائے گا۔ اس کا اجر یقیناً بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔